بیان آپ نے جمعے میں سنا، اب بھی آپ نے کہا تھا بیان میں تو مذاکرہ کرنے ہیں آپ سے کہ زندگی کیسے سنا۔ عوام الناس جب کھانا کھائے تو حلال حرام کا خیال کریں، اور علماء جب کھانا کھائیں حلال حرام کا بھی خیال کریں اور سب کے سامنے بیٹھ کے نہ کھائیں۔ ایک ہوتی تعلیم، وہ مدارس کے اندر بہت ہے، تزکیہ نہیں، اس کے لیے آپ کو خانقاہوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور کسی اللہ والے کے ہاں آپ کو چلا کاٹنا پڑے گا، 40 دن لگانے پڑے گا تربیت کے لیے۔ اور عوام الناس سے بھی عرض کروں گا کہ جب آپ کسی کو کھانا کھلائیں تو اس کے سر پر مت بیٹھیں پلیز۔ یہ نہیں کہ اس کی نظر لگی، کھانا کھاتے کھاتے بے خیالی میں گلاس کی طرف بائیں ہاتھ چلا گیا اور بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، جلدی سے ٹھنڈا نہ کرے، گھونٹ بائیں ہاتھ سے پی لیا، تو عام آدمی کے لیے مثال بن جائے گا، یار مولوی عبد الرحمن صدیقی نے بائیں ہاتھ سے پیا تو اس کا مطلب حرج کوئی نہیں، گنجائش ہے۔ لقمہ کھایا، چاول نیچے گر گئے، اٹھانے یاد نہیں رہے، نہیں اٹھائے کوئی بات نہیں، اٹھا کے کھائیں گے اور برکت نفاست۔ یا اللہ سے کے سامنے کھانا کھایا، اللہ نے کھانا کھایا، چاول نیچے گرے، اور تو کھانے کی تمیز ہی کوئی نہیں، ادب ہی نہیں، تو یہ ساری چیزیں۔ میں ایک جگہ کھانے کے لیے بیٹھا، بہت بڑے استاد تھے، میرے سے پیٹ موڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے تقاضا یہ ادھر سے آ کے ساتھ کھا لو، ان کے سامنے میں کوئی نہیں کھایا۔ اور تربیت میں ہے کہ علماء کرام اپنا کھانا پوشیدہ رکھیں، لیکن یہاں تو شرطیں لگا کے عوام کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، میرے خیال سے مجھے میرا گلا خراب ہے، اس کا گلا خراب نہیں، اس کو تو تھوڑا سا کھولو کہ اس کو بھی کام سے بھی شاندہ پلا ہے۔ میری بات تو مجھے کڑک چائے پلاؤ ایک بولتی، یہ چاہے تو تم نے وہ بلائی جو عورت 6 دن کے بچے کو پیدا کر کے بیٹھنے کی۔ جانے والوں جان دیدہ بنو، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، ہمیں اپنی چیز مزاج کے مطابق، میں نے یقین کریں کل میرے رات 11 بجے سے شروع کیا راول پنڈی اجتماع سے، اجتماع تھا، ساری رات سفر لے پہنچا چوک اعظم، یہاں بھی تو پروگرام میرا پوسٹ پون ہو گیا ملتان میں، ادھر دل کی طرف سے مسئلہ بن گیا۔ روزانہ کی یہ ترتیب ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور ایک بات ہو، نیند کو اپنے پر حاوی نہ کرو، ہر چیز سے ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے، اپنے آپ کو نیند پہ حاوی کرو۔ میری تقریباً 3-4 سال سے ترتیب ہے، 1.5 گھنٹہ 2 سوا 2 گھنٹہ 3 گھنٹے بعد ٹھک کر کے آنکھ کھلتی، بس ختم نیند۔ یار اچھا 12 گھنٹے سونے کے بعد یار درد ہو رہا ہے جسم میں، پیراڈول دیے، ڈسپلین دی گولی کے ساتھ، تو 12 گھنٹے سویا بستر پہ، تجھے کس نے کہہ دیا نیند سے آرام آتا ہے؟ نیند کے اندر اللہ آنکھ میں 1 سیکنڈ کی سکینہ اتارتا ہے میرے بات، ہمیں اللہ سے نیند کے ساتھ وہ سکینہ وہ سکون مل جائے۔ علماء کرام نے باتیں بتانا چاہیے، تم آتے کوئی نہیں، جمعے میں ہمیں موقع مل جاتا ہے، کیا کرنا ہے ان لوگوں کو سنا کر، جو ٹائم پورا ہونے سے پہلے 5 منٹ پہلے گھڑیاں دیکھے گا اور سنتوں کے لیے کھڑے ہو۔ مجھے تو اس آدمی پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات ہو اور کونے میں کھڑا سنتیں پڑھنے لگ جاتا ہے۔ سنت کی اہمیت ہے، اس کی گفتگو سنت والے کی اہمیت کی، یہ بھی چیزیں سیکھنے سے ہے۔ اب سارے بولیے، آپ حضرات جو اس مدرسہ جامع عبداللہ بن مسعود اس میں تشریف لائے، خیر خواہ بن کے دشمن بن کے، جلدی بولو بھائی اور زور سے۔ تو بھائی جنہوں نے نماز پڑھ لی اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بغیر نماز پڑھ کے بیٹھا اور یوں سو جائے گا اللہ کی قسم مدرسے کا دشمن، وہ اپنی ذات کا، اپنے بچوں کا، آسمان سے اترنے والے اپنے لیے رزق کا، صحت کا، اپنی بچی کی سہاگ کا، اپنے لڑکے کی زندگی کی خوشیوں کا، وہ باپ اور وہ ماں دشمن ہے جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے کار کی زد میں وہ آتے ہیں، ان کے ساتھ کنبہ بھی میرے عزیز و پستہ ہے۔
وہ اولاد جو نماز سے دور ہے وہ اپنے باپ کے لیے عذاب الہی ہے۔ بچہ کام دھندا نہیں کرتا، ماں باپ دسترخوان پہ نہیں بٹھاتے، نماز نہ پڑھے دسترخوان پہ مت بٹھاؤ یا اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اسے احساس ہو کہ تیرے باپ کو جو قرآن اندر جلن ہو رہی ہے کہ بھائی تو بے نمازی ہے، میں نہیں تیرے ساتھ بیٹھ کے کھاتا، باتیں تم عبد القادر جیلانی کی کرتے ہو، باتیں تم ازمون رحمۃ اللہ علیہ کی، باتیں تم حضرت لاہوری کی کرتے ہو جو 13 دن جہاز کے اندر بے نمازی پتہ لگا بورچی اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھائے۔ کر کے دیکھ لو ترتیب، آپ ترتیب بنا کے دیں۔ میں تو ہر جلسے بھائی میلاد اللہ کو پتہ ہے، ہر جلسے میں روکتا ہوں کہ ہمارے ہاں جلسے میں اعلان کرتے ہیں، سارے ساتھی بیٹھے ہیں، دعا کے بعد خیرات کا اہتمام ہوگا، تم دشمن ان کو خیرات کھلا رہے ہو، باؤ اس کو کہے میری تو جہاں تک جاری ہو جاری ہوئی، اگر سارا ہی زور میں نے لگانا ہے تو اسے 10,000 روپے دینے کا کیا پتا، وہی مجھے دیتے میں لگاتا زور، ایسے بولے جو زور میں لگا میرا دماغ خراب ہے۔ اگلے جلسے والے کہیں گے مولوی صاحب تھوڑا کھانا سی گلا خراب کر لیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ دیکھو کام کی بات ہے نا، شیطان نے کہیں نہ کسی ٹکا مارنے بات ہے، درست نہیں پڑے جلسے پر اگر آپ خیرات کا اہتمام کرو تو اللہ کے واسطے باورچی وہ تلاش کرو جو نمازی ہو۔ عشاء سے جلسہ شروع ہوتا ہے رات 3 بجے تک، 8 گھنٹے جلسہ سن کے جاتے ہو، جاتے ہوئے بے نمازی کا ہاتھ کا کھائے، جتنا اللہ کا نور دوران جلسہ برسا تھا سارے کا سارا یہ چھوڑ کے چلے گا۔ گھر جا کے سونے میں سہاگا، جس نے صبح ناشتہ کیا وہ بے نمازی، جس نے آ کے برتن دھوئے وہ بے نمازی، جھاڑو پوچھا کرنے والی وہ بے نمازی، کپڑے استری کرنے والی بے نمازی، لانڈری پر کپڑے کے دھونے والا وہ بے نمازی۔ اللہ اکبر، تندور ہے کوئی تندور؟ اگر 36 ہے تو میرے 31 بے نمازی کپڑ کھا رہے ہیں، چلو چاول والے، دہی والے، لسی والے، احساس ہی نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں، کس کے ہاتھ کا کھانا کھا رہا ہوں کہ نماز کے چھوٹ جانے پر جو 24 گھنٹے اللہ کی لعنت اور ناراضگی کی زد کے اندر ہے، میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھا رہا ہوں۔ آپ زندگی کے اندر ترتیب بنائیے، نمازی ہاتھ کا کھانا کھائیے، دیکھیں صبح آپ فجر میں آپ خود بخود آنکھ کھولیں گے، ظہر کی نماز پڑھنے کو دل کرے گا، درود شریف پڑھنے کو دل کرے گا، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، اذان ہو رہی ہے موبائل کے آگے لگے پڑے، 4 بجے سوتے ہیں، 4:30 پونے 5 اذان ہو رہی ہے، 4 بجے تک سو رہے ہیں، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا اٹھنے نہیں دے رہا۔ سن 1998 99 2000 شیخ الحدیث والتفسیر مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواست رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اندر ان کا بیگ اور جوتی اٹھائے پھرتا جب بھی کبھی ہوا تھا، اور وہ ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں عبدالنام دیکھا کتنے بجے جلسہ ختم ہوا، ان کو سمجھا دے ایک آدمی کی جلسے میں آنے والے میں ایک کی بھی نماز قضا ہو گئی، سارا سال مدرسے کے اوپر نحوست پڑتی رہتی۔ ہمارے ایک بزرگ نماز فجر کے لیے کھڑے ہوئے، سارے مقتدی آپ کے سالکین یعنی مریدین آپ کے کھڑے ہوئے، سلام پھیرا، 3 مریدوں کی نماز رہ گئی رکعت، آپ نے دعا نہ کی، انتظار کیا کہ صاحب ہو تکبیر اللہ میں شامل تھے، رکعت کیوں نکل گئی؟ کہا جی اللہ اکبر ہونے لگی مدرسے کی، 3 بوریاں ریڑے پہ گندم آئی، ہم تینوں دوڑے کہ طالب علموں کے لیے ثواب کا کام ہم کر لیں، ہم کندھے پر بوریاں اٹھا کر وہ مدرسے کے گودام میں رکھ کے آئے، فرمایا ان تھیلوں کا رنگ پتہ ہے، دن چڑھ گیا، جلدی کرو انہیں اٹھاؤ، وہ مدرسے کے گیٹ کے باہر کچرے کا ڈھیر ہے اس پہ جا کے پھینک کے ہو۔ وہ کہنے لگے حضرت اللہ کا رزق ہے، فرمایا میں تمہارے سے زیادہ جانتا ہوں، آپ پکوا کیوں رہے ہو؟ فرمایا جو کندھے پر آئے 1 رکعت کھا جائے پیٹ میں جائے گی پتہ نہیں کتنی نمازوں کو ضائع کر کے رکھا۔ یوں خیال کرتے تھے، یا تو حرام کھلانے والا بھی حاضہ من فضل ربی لکھ کے کھلا رہا، یا تو مرے ہوئے جانور کھلانے والا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ مطلب تھا نا تو آیتوں کا، چھری تیز کر لی کہ نہیں؟ بقرہ عید کے لیے نہیں، رمضان المبارک کا سیزن لگانے کے لیے
تم جس کو مانتے ہو تمہیں اسی کا واسطہ، اللہ کے واسطے۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، سیزن کا مہینہ نہیں۔ سیزن بھی لگاوے اور مغفرت بھی، دو تلواریں ایک نیام میں کوئی نہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے کپڑے بنانے کے چکر میں کسی کی عزت کو تار تار نہ کرنا۔ رمضان آئے گا، دکان پر بڑے آئیں گے اور آ کے کہیں گے یہ کیا بھاؤ، یہ کیا بھاؤ، دوسرا دکھاؤ، اس سے کہنا چل چل چل، دن گھوم کے آئیں گے۔ تیری نسلوں میں کس کو کہے گا چل چل چل، وہ تیرے سے برداشت نہیں۔ اعلیٰ ظرفی کا، تحمل مزاجی کا، ورنہ دفع کر دکان کو بند کر کے سو جا۔ روزہ ضائع کرنا چاہتا ہے، تراویح ضائع کرنا چاہتا ہے، اعتکاف ضائع کرنا چاہتا ہے۔ ریڈی والوں سے کہوں گا 4000 کے سامان پر اپنے پورے رمضان مبارک کو ضائع مت کرنا۔ جو چیز دکھاؤ وہ دینا، جو چیز دکھاؤ۔ اتنی بڑی ڈھیری لگاؤ گے، ہاتھ کے اندر ٹک ٹک والی تسبیح، سر پہ ٹوپی، لینے والا سودا تیرے فروٹ سے نہیں تیری تسبیح سے متاثر ہو رہا۔ جو دکھاوے گا وہ دیے، یہ نہ ہو پیسے کسی اور چیز کے لیے دیا کچھ اور۔ اگر پیسے کسی اور چیز کے لیے دے گا کچھ اور تو تھیلے میں ڈالنے سے پہلے سوچ لینا میں اسے فروٹ نہیں دے رہا، جو سحری میں ہم نے آج روزہ رکھا پورے گھر والوں کا تھیلی میں روزہ ڈال کے دے رہا ہوں۔ پتہ نہیں میری باتیں آپ کو اچھی لگ رہی بری، یہ باتیں کوئی ٹی وی پہ کمنٹری میں ریڈیو پہ نہیں سنائے گا، کمنٹری پہ موبائل پہ نہیں سنائے گا۔ آپ لوگ میرے پاس آئے ہو، مجھے لڑوانا بھی آتا ہے، تیلی چھوڑ دوں، بریلوی کافر کہہ دوں، دیوبندی کافر کہہ دوں، لڑ پڑیں گے۔ حیات ممات شروع کر دو۔ اتنا غیر سنجیدہ اور اتنا غیر اخلاقی، اتنا غیر اہمیت کا یہ مسئلہ ہے جسے لوگ ممبر پر لے آئے اور اللہ کی قسم اس کی وجہ سے مسجد بند کروا۔ پتہ نہیں لوگوں مناظر اسلاموں کو کیا ہوتا ہے، شرم ہی نہیں آتی۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر گفتگو کرے، امت جہنم کے اندر جا رہی ہے، گفتگو کرے۔ یار 1,24,000 1,24,000 میں تھے کوئی مماتی حیاتی، عجیب قسم کی کیا کہ صدیق حیاتی ہو، عمر مماتی ہو، عثمان حیاتی ہو، علی حضولیات کے مسئلے ہے کہ بیٹھ کے میری زندگی گزر گئی 50 51 شروع ہے اور 36 سال دور خطابت کا گزرا، بڑے نشیب و فراز ہوئے۔ ابھی میں 3 ملکوں میں ہو گیا، اس سے پہلے بھی اللہ لے گئے، کچھ کک نہیں بچا ہوا، کک۔ ایک فضول سی زندگی ہے جو گزر رہی ہے، دن چڑھتا ہے رات آنے کا پتہ نہیں لگتا، معاملہ ختم بنا۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، کیسی گزر رہی ہے؟ میرے بولنے سے پہلے ایک اور بولے، کہنے لگے حضرت اللہ اکبر، یہ خطیب نظر تو نہیں لگاؤ گے؟ نظر ماشاءاللہ کہو گے؟ ماشاءاللہ کہو گے؟ پھر کہو گے؟ تقریباً میں نے 3 مہینے میں 450 پروگرام کیے، 3 مہینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میں ابھی 20 تاریخ کو ڈائری لے کے بیٹھا تھا تو 2 تاریخ تک 66 پروگرام تھے، سڑ پکڑ کے بیٹھا ہی کروں گا، 5 6 5 6 5 4 6، یعنی اتنے مصروف خطیب کو بولنا والے کہنے لگے کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ ساتھ والا بولا چٹنی اتنی بڑے مصروف ہیں جی ماشاءاللہ، دن رات مخلوق خدا کی خدمت، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ۔ وہ اللہ والے کہنے لگے بہت اچھا، تھاپی مار کے کہنے لگے کتنی اللہ کی مخلوق ہدایت پر آگئی، بڑی آگئی۔ کہنے لگے مولوی صاحب ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا آپ نے سب کچھ سب کے لیے کیا، اپنے لیے بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ وہی مجھے بڑی شرم سے، میں نے کہا بزرگوں نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگے مولانا بیانات کے بعد نوافل کی کیا ترتیب ہے؟ 24 گھنٹے میں کتنے پڑھ لیتے ہیں؟ قرآن پاک کے پارے کتنے پڑھ لیتے ہیں؟ درود شریف کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ اللہ اللہ کا ذکر کتنا کر لیتے ہیں؟ 30واں کلمہ۔ میں نے کہا اس کا تمہیں احساس ہی کوئی نہیں۔ کہا بابو پھر تمہارے ہاتھوں سے دنیا جنت میں جا رہی ہے اور قیامت کے دن لوگ دیکھتے رہیں گے بابا جی کہاں کھڑے ہوئے۔
اس معاشرے کی ستم ظریفی یہ ہے، ہم لوگوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے، نیکی کروانا چاہتے ہیں، نیکی کرنا نہیں چاہتے۔ ابھی میں چندے کا اعلان کروں گا، مسجد کا مدرسے کا؟ مدرسے کا۔ تو کہ کھڑا ہو جا، اٹھ 5000 لکھا، تو لکھا دے، وہ نہیں لکھاتا تو اس کو تو لکھوا رہے ہیں، تیری جیب میں تو لکھوا دے بابا، وہ تو اس کے پاس پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اور نماز بھی کبھی پڑھ لے کر، پڑھی تیرے باپ دادا نے نہیں پڑھی۔ ابھی دیکھنا لوگوں کی عزت نفس کیسے مجروح ہوگی، تباہ کر دیں گے، تباہ۔ کہاں پھر رہا بھائی؟ ابھی یار صبح یہ دکان پر سے 500 روپے لیجیے زکوٰۃ کے، 4 آدمی کے سامنے کھڑے کریں گے۔ اگر دکان پر وہ آ جائے گا، کوئی ٹائم ہے یار تیرا؟ تو میرے سے گنڈا ٹیکس لینے آیا، زکوٰۃ لینے آیا، 4 آدمی پھر سے کر دیں۔ اچھا اتنے کھڑا ہوگا، کدھر ٹائم ہے؟ 4 آدمی پہ پھر سے کر دیں۔ رب کہتا ہے اگر تو میرے سامنے تو میں تیرے جبڑے توڑ دیتا، تو شرم نہیں آتی؟ تو کس کو کہہ رہا ہے؟ تیرے میں جوڑ تار کر دیتا، تجھے حیا نہیں آیا؟ میری دی ہوئی سلطنت پر بیٹھ کر مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے، اور ایک 500 روپے نوٹ کی خاطر چل دوڑیاں سے تیرے منہ پر ماروں گا۔ پھر میں بھی تیرا رب ہوں، تیری کمائی تیرے ہسپتالوں پر، تیری کمائی تیری عدالتوں کچہریوں پہ، تیری کمائی کتے بلوں چوروں کو نہ کھلوا دو، پھر میں بھی تیرا خدا ہوں۔ دوڑیاں کبھی خدا سے جنگ مت کرنا، خدا سے لڑائی مول موت لینا، اللہ کو نہ گور کے دکھانا، اللہ کو نہ کر کے دکھانا۔ میدے کی تذابیت، میدے کی بیماری، میدے کی طرح طرح کی کھٹی ڈکاریں، بد ہضمی، آؤ تمہیں علاج دوں۔ درود شریف کا نہیں، تسبیحات کا نہیں، ذکر کا نہیں، یوں نہیں کہتا فلانے مصالحوں کو مکس کر کے مکھی کھاؤ۔ دسترخوان پر اللہ کا رزق جو آئے، خبردار بغیر عیب نکالے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ موت تو آئے گی، کبھی پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی۔ یہ تو ڈونگے خالی کر جاتے کہ تب یہ بقایا تھا سالم۔ یہ باتیں اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھتے، کسی خانقاہ کی طرح رجوع کرو۔ ہم انسان ہیں، انسان نما جانور ہیں جو رسی توڑا کے اللہ کے باغی بن کے پھر رہے ہیں۔ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیجیے، اس کی کرامتوں پر نہ جائیے، اتباع سنت پر جائیے، اس کے کردار کو، اس کی جھلک کو دیکھیں کہ اللہ کہاں کہاں نظر آ رہا ہے، صبغت اللہ، رنگ کہاں کہاں نظر آ رہا ہے، مصطفیٰ کا رنگ کہاں کہاں نظر آ رہا ہے۔ غلام رسول ہو قول الحمدللہ، غلام رسول ہو، غلام رسول ہو۔ میں بھی غلام رسول۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، گاؤں والے، بازار والے، شہر والے، جتنے ٹیلر ماسٹر ہیں 30 روزے لکھ کے لکھا دیں گے کہ بکنگ بند ہے۔ امیر بھی، غریب بھی، فقیر بھی، بادشاہ بھی، یتیم بھی، بیوہ بھی، سارے کے سارے کپڑے بنائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کاپی لے کے بیٹھ جائیں گے، کون سا ڈیزائن بنائے گا، کون سا ڈیزائن بنائے گا۔ جتنے غلام رسول ہیں، کسی غلام رسول کو یہ نہیں کہے گا مجھے عید کے لیے وہ جوڑا بنا کے دے جو ڈیزائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا تھا۔ آواز لگاؤ علماء اکرام ممبروں پر، خدا کے واسطے عید الفطر کے دن، انعام کے دن، اللہ جل شانوں سے جھولیاں بھرنے کے دن، خدا کے واسطے کالر والا لباس پہن کے نہ جانا۔ یہ میرے عزیزو عیسائیوں کی علامت ہے، صلیب کی علامت ہے۔ یہ پٹی اور یہ کر کے کالر پہن لیا، یہ صلیب کی علامت ہے، جیسے عیسائیوں کے کراس کا ایک نشان ڈلا ہوتا ہے۔ فرماؤ لوگوں یا مغزی گلا پہنو یا گول گلا پہنو ہو، یہ فاطمہ کا ابا آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سارے غلام رسول ہوں، میں بھی غلام رسول ہوں، آپ بھی غلام رسول ہوں۔ صبح ذرا جھاڑیاں چلے جانا، میدلا چوک
ملتان چلے جانا، خانیوال چلے جانا، کسی غلام رسول کی دکان سے سیدہ فاطمہ الزہرا والا لباس لا کے دکھا دینا۔ کھدر کا موٹا لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، فاطمہ کیا بات ہے، کپڑے پسینے سے تر رہے، تجھے پتہ نہیں سورج آگ برسا رہا ہے، اے فاطمہ کیسا لباس پہن کے بیٹھی ہے؟ کہا نہیں تجھے پتہ نہیں، کل ابا جان آئے تھے اور ابا جان فرما رہے تھے فاطمہ باریک لباس جو پہنے گا اس میں اس کا جسم نظر آئے گا، وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ علی میں تو ڈر کے موٹا لباس پہن کے بیٹھ گئی، رب کعبہ کی قسم ہے زمین والے تو دور کی بات، آسمان والوں کی بھی میرے جسم میں نظر نہ پڑ جائے۔ روزہ افطار کرنے والا، سحری رکھنے والا، سحری کرنے والا جنید بغدادی کیسے بنے گا؟ وقت کا پیر کب بنے گا؟ وقت کا عالم کب بنے گا؟ جس پر اتنا ظلم ہوا، جس کے روزے پر اتنا ظلم ہوا، اس کا روزہ کامل کیسے بنے گا؟ روٹی پکانے والی نے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا، لسی بنانے والی نے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا، آٹا گوندنے والی نے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا، دسترخوان لگانے والی نے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا، شرم ہی نہیں آئی عجبہ کی کھجوریں زمزم رکھنے والی نے آج میرے عزیزوں دوپٹہ نہ رکھا، ننگے سر پکا کے اولاد کے بھائیوں بہنوں کے آگے رکھ دیا اور سینہ تان کے بیٹھ گئی۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس کا روزہ آفت تو لے کے آئے گا، آسمان سے خدا کی رحمتیں کوئی نہیں لے کے آئے گا۔ عجیب لوگوں نے مذاق بنا لیا، 4 بجے میرے عزیزوں 3:30 بجے کہتے ہیں موبائل دیکھتے دیکھتے ابھی کھا پی کے سو جاؤ، سحری میں کون اٹھے گا؟ مجھے آمنہ کے لال مکے کے در یتیم کی بات پر یقین نہیں، آپ نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، بے شک کھجور کا دانہ کھا لو، لسی کا گھونٹ پی لو۔ سحری کھانے والے کے لیے آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کتنا بدنصیب ہے۔ اور میرے عزیزوں سحری کا انکار کیا، آسمان کے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں تک صحیح ہے، یہ کہاں تک غلط ہے۔ پرانے وقتوں میں جب بالکل چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ناک منہ صاف کرنا نہیں آتا تھا، اس وقت فجر کی اذان ٹائم پہ ہوا کرتی تھی، اور جو دوران نماز کا وقفہ 35 منٹ کا ہوتا تھا اس میں لوگ اپنے 2-2 3-3 پارے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب تو علماء کرام نے مسئلہ نکالا، مفتیان کرام نے مسئلہ نکالا، اذان کی متصل نماز ہو جائے گی تاکہ لوگ سو جائیں، اور اس لوگوں کے سونے کی وجہ سے نمازیں خراب نہ ہو، اس لیے نمازیں پیچھے لے آؤ تاکہ لوگوں کا سونا ہی خراب نہ ہو۔ یہ قوم کبھی خوش ہے اللہ پر؟ مغرب کی اذان کے بعد فوراً نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس وقت تو تھورنا کھارنا ہوتا ہے، اس وقت تو 10 منٹ کے بعد نماز کھڑی کی جائے گی۔ اپنا مطلب ہے نا مولانا؟ دو جواب مجھے یہاں، تاکہ لوگ افطاری آرام سے کر کے آئیں۔ پھر تو نے افطاری کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے نہیں رکھا۔ سحری کے فوراً بعد اذان ہوتے 5 منٹ بعد نماز ہو جائے گی تاکہ سارے پڑھ کے سوئے۔ اچھا، اس کا مطلب جلدی نماز ہوگی تو سب پڑھیں گے، دیر سے ہوگی تو اللہ کے آگے سجدہ کوئی نہیں کرے گا۔ ہماری یہ نہ میرے لگاؤ بھائی میں آگے بلڈ پریشر کا مریض، ہماری تقریر ختم ہو جانی سکتی ہے، میں میرے سے نہیں برداشت۔ اچھا بتاؤ جو باتیں کہہ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ اگر 15 منٹ نماز کا وقفہ دیا جاتا، 20 منٹ نماز کا وقفہ دیا جاتا، رب کعبہ کی قسم ہے اس کا مطلب یہ ہے اسے نیند کی اہمیت ہے، اللہ کی محبت کی اہمیت کوئی نہیں۔ اگر اللہ کی محبت کی اہمیت ہوتی، کملی والے سے پیار ہوتا، 25 منٹ کے اندر 200 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیتا، قرآن کے 2 رکوع پڑھ لیتا۔ رب کعبہ کی قسم اس کا سونا تو سونا دور کی بات ہے، اس کا جاگنا سونا سارے کا سارا روزوں میں لکھ دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح میں اس میں تقریر کر رہا ہوں نا، خبر اپنی خطابت کا ایک رنگ ہوتا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے اچھے سے 15 پہلوان میرے گلے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔
درود شریف پڑھو اللہ پاک، اور درود شریف پڑھ کے اس مائک کو ہدیہ کرو. اللہ مذاق نہیں کرتا. بجلی چلی جائے درود شریف پڑھ کے وابڈا والوں کو ہدیہ کر دو. گیس چلی جائے میرے عزیزو گیس والوں کو ہدیہ کر دو. پانی چلا جائے پانی والے کو ہدیہ کر دو. میرے عزیزو اگر سنت کے اندر کمی آ جائے تو گنبد خضرہ والے کو ہدیہ کر دیا کرو. سبحان اللہ. درود شریف آفتوں کو ٹالتا ہے، درود شریف مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اس کا پڑھنا میرے عزیزو دکھوں کو ٹالتا ہے، سکھ لے کے آتا ہے، پیار لے کے آتا ہے، امن لے کے آتا ہے، سکون لے کے آتا ہے. اور میرے محترم بزرگوں، کھانا میرے عزیزو پکنے میں دیر ہے، کھانے کا ذائقہ بدلا ہوا ہو، کھانے کا ذائقہ کشیلا لگے، گھر والی درود شریف پڑھ کے پھونک مار دے، پانی میرے عزیزو کشیلا لگے، درود شریف پڑھ کے مار دے. یہ اتنا بابرکت درود شریف ہے. تو نے دعا کی 15 منٹ دعا کرتا رہا، تیری دعا 5 کلو کی ہو گئی، تیری دعا 10 کلو کی ہو گئی، تیری دعا مانگتے مانگتے 10 من کی ہو گئی، 10 من کی ہو گئی. تو نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، 10 من کی دعا کو پر لگ گئے. رب کعبہ کی قسم درود شریف کا پڑھنا پر لگنا تیری دعا کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گیا ہے. اللہ جسے شوق ہو امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا. جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت زیارت النبی کی نیت سے 2 نفل پڑھ لے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ لے اور اس کے بعد 35 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لے. دوسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ 35 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھا بیٹھا 1000 مرتبہ پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. جمعرات کو یعنی شب جمعہ کی رات کو پڑھا. اگلا دن جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ فرمایا 8 دن گزرنے نہیں پائیں گے خواب میں کالی کملی والے کی زیارت نصیب ہو جائے گی. بولنا حلال کا ہو، پہننا حلال کا ہو، کھانا حلال کا ہو، مکان حلال کا ہو. اگر میرے عزیزو سینما گھر کے اندر، اگر میرے عزیزو سنوکر ڈبوں کی جگہ پر، اگر بے حیائی با حیات کے اڈے پر کملی والا نہیں آتا تو رب کعبہ کی قسم بے نمازی کی قبر میں بھی کملی والا کوئی نہیں آتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی میں قبر پر میرے عزیزو پتہ نہیں 7 یا 8 دسمبر کو آج سے 3 مہینے پہلے میں 20 منٹ بیٹھا رہا. اللہ اکبر. مجھے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے ایسے محسوس ہوا. بلال کہنے لگے بتا تمہارے پاکستان میں عشق کا کیا پیمانہ ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاکستان میں تو ہے سرکار قبر چاون گے آکن گے چھڑ گئے تے میرا ہے. بلال حبشی نے مسکرا کے دکھایا فرمایا سرکار اگر قبر میں آتے تو رب کعبہ کی قسم مجھے مدینہ چھوڑ کے دمشق میں نہ آنا پڑتا. ساری زندگی داڑھی مڈاتا رہا، ساری زندگی بے نمازی رہا، ساری زندگی روزے نہیں کھوجے دار رہا. میرے ایمانداری سے بتاؤ بلال کی قبر میں آمنہ کا لال آئے گا یا جہانیہ والوں تمہاری میری قبر میں آئے گا؟ اگر حضور علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلانے کا، اپنی مسجد میں بلانے کا، اپنی قبر میں بلانے کا یہ معیار ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو مصلی پہ لیٹے دیکھ کر رحمت والے نبی ناک کی نتھوں پہ انگلی رکھ کر یہ حضور فرماتے علی بھی سانس آ رہی ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ بلال مسجد میں اذان دینے کے لیے چلا گیا، اے فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہو جا. سیدہ فاطمہ الزہرا کیا سو رہی تھی، کیا آرام کر رہی تھی؟ نہیں، حضور رحمت للعالمین نماز کے لیے تشریف لائے. حضرت علی کو باہر پڑے سام دیکھا. آپ نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ حضرت علی نے گھر کی طرف اندر اشارہ کر دیا. رحمت کائنات نے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا سیدہ فاطمہ مصلی پہ پڑی ہے. آپ رحمت للعالمین نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جگایا، اٹھایا. اماں کی ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی تھی. پاک پیغمبر نے سیدہ کا سر اپنی گود میں رکھا. فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ جب اماں نے جواب نہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا علی کیا بات ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے
ناراض نہیں ہوں گے تو بات کرو. آپ نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ کہ 4 دن ہو گئے تیری بیٹی کے پیٹ میں کھجور کا دانہ بھی کوئی نہیں گیا ہے. تیرے میرے ورگا ابا ہوتا, تیرے میرے جیسا باپ ہوتا, بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لاتا, کہتا تجھے مسجد نبوی میں گھسیٹوں گا, تجھے علاقے میں پنچایت میں بلاؤں گا. ہم نے یوں بچی دی تھی, تو نے ہماری بچی کا خیال کر دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کہنے لگے ہے فاطمہ 4 دن سے روٹی نہیں ملی, تو نے علی سے جھگڑا تو نہیں کیا؟ دیکھ بیٹی روٹی علی کے ہاتھ میں نہیں, روٹی علی کے خدا کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. اوے لوگوں, ماں باپ تو گھر بسایا کرتے ہیں, ہماری اولاد کن ماں باپ کے ہتھے پڑ گئی جو اپنی بچیوں کا گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کرتے. میری امی کو کون سمجھاوے, میرے ابو کو کون سمجھاوے. اللہ اکبر. تویزوں سے گھر نہیں بنا کرتے بلکہ کردار سے بنا کرتے ہیں. امی تویز لے کے تو آ رہی ہے, بیٹی کو کردار نہیں دے رہی. اگر ماں بیٹی کو کردار دے دیتی, باپ اخلاق دے دیتا, رب کعبہ کی قسم طلاق کی شرح کم ہوتی, گھر بستے. اللہ اکبر. گھروں کے اندر سوکھی روٹی کھا کے بھی گزارا ہو جایا کرتا. گلی کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں, موبائلوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, پنچایتوں کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں. وجہ کیا بنی جی؟ سال کے 2 جوڑے بنانے کا وعدہ کیا تھا, اور لوگ ہو اللہ کی قسم سال کے جوڑے نہ بنے, نوبت طلاق تک آ گئی.